بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک ہے دائی ایز اے کریٹو تھنکر. دیکھیے، میں اکثر یہ سوچتا رہا ہوں کہ دعوت کا کام کوئی لگا وجا کام نہیں ہے. انبیاء ہے، ہر نبی دعوت، ہر نبی دائی تھا. لیکن آپ غور کیجیے تو ہر نبی کو الگ الگ حالات میں کام کرنا پڑا. تو ڈفرینٹ سچویشن میں دعوت کا کام کرنا، اس کے لیے کریٹیوٹی چاہیے. صرف کریٹیو آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ ہر دائی ہر صورت حال میں. کیونکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ دعوت کوئی لگا بندہ کام نہیں ہے. ہر موقع پر ایک نئی سچویشن آتی ہے اور اس نئی سچویشن میں دائی کو اپنا رول کرنا پڑتا ہے. اس لیے میں نے یہ سمجھا ہے کہ دائی وہ ہے کریٹو تھنکر ہو. مثلاً دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. تو مکہ میں تو حضرت ابراہیم جو تھے مکہ میں نہیں پیدا ہوئے، وہ عراق میں پیدا ہوئے. تو وہاں کے حالات کے لحاظ سے انہوں نے دعوت کا کام کیا. اب سیم دعوت کا کام اس طرح کرنا تھا، لیکن مکہ کے حالات میں یہ بہت ڈٹ ہو چکا تھا. لیکن یہ صرف ڈفرینس کی بات نہیں ہے. یہ بات ہے ہر صورتحال کو اپنے موافق ڈھالنا. یہ بہت مشکل کام ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا تو وہی صورت وہاں پر مزید اضافے کے ساتھ تھی جو ایودھیا میں مسلمانوں کے لیے پیدا ہوئی. یعنی مسجد میں بت رکھ دیا گیا. تو کیا ہوا؟ سارے مسلمان بڑک اٹھے، برسوں تک اسی میں جیتے رہے. وہ آج تک اس کے اثر سے سارے مسلمان نگیٹو بنے ہوئے ہیں. اس کے برعکس آپ پڑھیے رسول اللہ کی تاریخ کو، آپ ایک دن بھی نگیٹو نہیں بنے، ایک دن کے لیے بھی آپ نگیٹو نہیں بنے، بلکہ آپ سوچتے رہے کیا کرنا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ غار حرا میں جاتے تھے رسول اللہ، وہاں کوئی صوفیوں جیسا کوئی اوراد و اشغال کرنے کے لیے. یہ بالکل غلط ہے.
رسول اللہ جاتے تھے تدبر اور تفکر کے لیے. کہ جو حالات ہیں مکہ میں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھے. تو اب نئے حالات میں کیسے کیا کیا جائے؟ کیسے یعنی کیسے کے معنی کیا ہے؟ حالات کو اپنے موافق کیسے بنایا جائے؟ حالات کو لڑے بغیر، نفرت کیے بغیر، ٹکراؤ کے بغیر کیسے اپنے موافق بنایا جائے؟ جس کو اگر کہتے ہیں مینج مینج کرنا، یعنی کیسے مینج کیا جائے، کیسے مینج کیا جائے. تو آپ اگر گہرائی کے ساتھ پڑھیں سیرت کی کتابوں کو تو آپ نے ایک انوکھا مینجمنٹ نکالا، ایک انوکھا مینجمنٹ جو شاید پوری ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا. آپ نے دیکھا کہ مکہ میں روزانہ بھیڑ رہتی ہے، سارے عرب کے لوگوں کے بت وہاں پر تھے. تو لوگ آتے تھے ان بتوں کو کی پوجا کرنے کے لیے. تو گویا کہ سارے عرب کے بت ایک ہی جگہ موجود تھے. تو آپ نے یہ سوچا، دیکھیے کچھ رسول اللہ کی کچھ سنتیں وہ ہیں جو سوچ کر سمجھ آتی ہے. کچھ تو وہ ہے کہ آپ نے سجدہ کیسے کیا، رکوع کیسے کیا، وہ آپ دیکھیں اور جانیں. تو یہاں پر بہت گہری سنت ہے اس کو جاننا. یعنی بظاہر تو یہ بات تھی کہ ابراہیم نے بنایا تھا توحید کا گھر. تو اس توحید گھر کو انہوں نے بنا دیا تھا شرک گھر. اب کیسے مینج کیا جائے، کیا کیا جائے؟ تو جو اس کو انہوں نے دکھایا ایودھیا میں وہ یہ تھا کہ لڑ جاؤ. یاد ہے اس زمانے میں ہمارے جو لیڈر تھے کہتے تھے کہ ہم تم کو ایک مسجد کی ایک اینٹ بھی ادھر ادھر نہیں کرنے دیں گے. یہاں تک کہ جب مسجد ڈھا دی گئی تب بھی انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ مسجد وہی بناؤ، مسجد وہی بناؤ. میں پہلا شخص تھا جس نے کہا کہ نہیں، مسجد کے ریلوکیشن پر راضی ہو جاؤ. یعنی مسجد کے ریلوکیشن پر راضی ہو جاؤ. تو سارے لوگ بھڑک اٹھے، نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ یہ اتنا اچھا فارمولہ تھا کہ اگر مسلمان پر راضی ہو جاتے
تو آج انڈیا کی تصویر بالکل دوسری ہوتی، بالکل دوسری ہوتی. تو رسول اللہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ نے یہ کیا کہ جو وہاں بھیڑ اکٹھا ہوتی تھی، اس بھیڑ کو آپ نے کنورٹ کر دیا آڈینس میں. آڈینس میں وہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ روزانہ جاتے تھے وہاں، وہ کہتے تھے لوگوں سے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. رسول اللہ نے اس کو کنورٹ کر دیا آڈینس میں، اپنے اپنے مشن کے لیے، اپنے مشن کے لیے آڈینس میں کنورٹ کر دیا. یہ ہے مینج کرنا، یہ ہے رسول اللہ کی سنت. لیکن میں نے بہت پڑھا ہے اسلام کی تاریخ کو اور رسول اللہ کی سیرت کو. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو لٹریچر ہے اسلام کے نام پر، اس میں ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس حکمت کو بتانے والی ہو. اس کو جانتے ہی نہیں لوگ کہ رسول اللہ نے کیا حکمت اختیار کی، کیا وژڈم اختیار کی. تو یہ ایک نمونہ ہے، یہ ایک نمونہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، اس کو کوشش کرو اپنے موافق ڈھالنے کی، مینج کر کے. حالات کچھ بھی ہوں تو سوچ کر کے یہ فارمولا نکالو کہ حالات کو اپنے موافقت میں کنورٹ کر سکو. تو یہ دائی کا کام ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دائی جو ہے، دائی وہ ہمیشہ دائی وہی ہے، دائی ٹرو دائی جو کریٹو دائی ہو. دائی اگر کریٹو دائی نہ ہو تو وہ دائی نہیں ہے. کریٹو دائی لڑائی نہیں کرتا، نفرت نہیں کرتا. یہ سب کام دائی کا نہیں ہے. دائی کا کام ہے کہ وہ اس کے اندر کریٹو تھنکنگ ہو. کریٹو تھنکنگ، وہ اس راز کو جانے کہ مخالف حالات کو کس طرح موافق حالات میں کنورٹ کیا جاتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دعوت ایک آرٹ ہے. دعوت ایک آرٹ ہے، آرٹ. یعنی حالات کو مینج کر کے اپنے موافق میں کنورٹ کرنا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سچا دائی وہ ہے جو کریٹو تھنکر ہو، جو کریٹو تھنکر ہو.
میں نے اللہ کے فضل سے سیرت پر کئی کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ میرا خاص موضوع سیرت ہی تھا. اگر آپ میری کتابیں جو سیرت پر ہیں ان کو پڑھیں تو آپ اس راز کو پالیں گے کہ رسول اللہ ایک کریٹو دائی تھے. تو آج کا ٹاپک یہی ہے. اس پر پکڑ لیا ہے تو اس پر اپنے کریٹیکل کمنٹ دیجیے، اس میں کچھ ایڈ کیجیے، اس سوچ میں کچھ ایڈ کیجیے، اور جو آپ کو سمجھ میں آئے وہ کہیے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس سوچ کو گہرائی کے ساتھ سمجھیں اور کریٹو دائی بننے کا جو آرٹ ہے اس کے پر کچھ روشنی ڈالیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب یہ ایک کوشچن ہے آپ کے لیے، مولانا فرحاد احمد کا. کریٹو تھنکنگ کے لیے کسی چیز کو ترک کرنا ضروری ہے؟ کیسے؟ کریٹو تھنکنگ اپنے اندر ڈیولپ کرنے کے لیے کسی چیز کا ترک کرنا ضروری ہے؟ ضروری لازم ہے. جس کے اندر یہ بوتا نہ ہو، دیکھیے کریٹو تھنکر بننے کے لیے ضروری کہ آپ کو یہ بوٹا ہو کہ آپ اپنی کنڈیشننگ کو توڑ سکیں. دیکھیے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو حدیث میں خود آتا ہے کہ کل مولودی یولدو علی الفطرہ فابواہ یہودانی ونصرانی. ہر آدمی یاد رکھیے کنڈیشن کا کیس ہوتا ہے. ہر آدمی، کل مولودین، ہر آدمی کنڈیشن کا کیس ہوتا ہے. جس آدمی کے اندر یہ ہمت ہو کہ اپنی کنڈیشننگ کو توڑے گا خود اپنے ہتھوڑے سے، وہی آدمی کریٹو تھنکر بن سکتا ہے، ورنہ نہیں. یہ ہمت پیدا کیجیے کہ آپ خود اپنی کنڈیشننگ کو اپنے ہاتھ سے توڑیں گے، تب آپ کریٹو تھنکر بن سکتے ہیں، ورنہ نام کے نہیں. کیا ہے وہ محالستو جنو. تو یاد رکھیے ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی کسی ماحول میں پیدا ہوتا ہے، کسی ماحول میں، کسی انسٹیٹیوشن میں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل شروع سے اس کی کنڈیشن شروع ہو جاتی ہے. شروع سے ماں باپ، گھر والے، ماحول، جو بھی اس کے اطراف کی دنیا ہے، وہ صبح شام اس کو خاص ماڈل میں ڈھالتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک ڈھڑا انسان بن جاتا ہے. بات کو یاد رکھیے، کسی انسان کا، کوئی بھی انسان، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، کسی انسان کا پہلا کام یہ ہے
کہ وہ جانے کہ میری کنڈیشن کس طرح ہوئی ہے. یہ جاننا اور اس کو توڑنا، یعنی اپنی ڈی کنڈیشننگ کرنا، اپنی کنڈیشننگ کو ڈی کنڈیشن کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا پہلا کام یہ ہے، کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، کوئی بھی ہو، پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنی کنڈیشننگ کو توڑے اور اپنے آپ کو ڈی کنڈیشن انسان بنائے. تب وہ بنے گا کریٹو تھنکر، کریٹو دائی، اللہ کا مطلوب انسان، اللہ کا مطلوب انسان، اللہ کا مطلوب انسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے ایک کمنٹ بھیجا ہے. The present situation has made me realize the importance of shock treatment in making one a creative dai. صحیح ہے. کریٹو دائی کے بغیر دائی نہیں ہے. وہ دائی نہیں ہے جو کریٹو دائی نہ ہو. وہ دائی نہیں ہے جو کریٹو دائی نہ ہو. اپنی ڈی کنڈیشننگ سے تو بگننگ ہوتی ہے دعوت کی، دائی کی. تو یہ جو کریٹو دائی ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ہر وقت حالات بدلتے رہتے ہیں، نئی نئی سچویشن ہوتی ہے، تو اس کے مطابق ہمیں میسج کو کنوے کرنا ہوتا ہے. ہاں، ہر دن سیکھنا ہے، ہر لمحہ سیکھنا ہے. ہر دن سیکھنا ہے، ہر لمحہ سیکھنا ہے. کتاب ہیں، ان کا نام کلیئر نہیں پڑھا جا رہا ہے، تجبیل رابول. تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم یا شیخ، کین یو ایکسپلین واٹ آر لطائف ستہ؟ میں دیکھیے لطائف ستہ جو ہے یہ ایک تصوف کی اصطلاح ہے. میں اپنے کو صوفی مانتا ہوں، لیکن میرا تصوف کریٹو تصوف ہے. میرا تصوف کریٹو تصوف ہے. دوسرے لوگوں کا تصوف مبنی پر قلب ہوتا ہے، میرا تصوف مبنی پر مائنڈ ہے. اس میں میں نے لکھا ہے بہت کچھ، اگر اس کو پہلے پڑھیں پھر سوال کریں تو میں انشاءاللہ اس پر جواب دوں گا. شفیع احمد ڈار صاحب نے کمنٹ بھیجا ہے. جب بھی مولانا صاحب کو میں بولتے دیکھتا ہوں تو یہ احساس مجھے گہرا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ فطرت کے کوکھ سے جنم لیتے ہیں. صرف مولانا ہی ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کر پاتے ہیں. جزاک اللہ. آفتاب خاں لکھتے ہیں ماشاء اللہ آپ نے ہمارے دلوں میں حقیقی محبت الہی کی شمع روشن کی ہے. مولانا عشق مجازی اور عشق حقیقی میں کیا نسبت ہے؟ نسبت تو کچھ بھی نہیں، ایسے کہ الفاظ یکساں ہیں. خداوند رب العالمین سے جو لو ہوتی ہے وہ ایک برتر لو ہے، برتر سپر کیٹیگری کی لو ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس کو وہ جو ہے کہ اشد حبا للہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. یاد رکھیے
کلمہ پڑھنا یہ کچھ نہیں ہے. اللہ سے محبت ہونا اصل ہے, اللہ رب العالمین سے. اگر یاد رکھیے, اپنے اندر جھانکیے, اپنے اندر جھانکیے. اگر آپ کے اندر اللہ رب العالمین ہے, محبت کا تعلق پیدا ہوا ہے, کوئی معنی ہے, ورنہ صرف ایک عقیدہ ہے. اس کا کیا ثبوت ہے کہ انسان جو ہے خدا سے محبت کرتا ہے؟ اس کا ثبوت ہے کہ ہر دوسری محبت اس کے دل سے نکل جائے. یہ آدمی خود ہی جان سکتا ہے. ہر آدمی یہ جان سکتا ہے کہ دوسری محبت اس کے دل سے نکلی کہ نہیں نکلی. مولانا اقبال عمری لکھتے ہیں, مولانا صاحب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوتی حکمت اختیار کی مکے اور مدینہ میں حالات کو موافق کرنے کے لیے, اس راز کو صرف آپ نے ڈسکور کیا ہے. مکہ میں رسول اللہ نہ ہی مشتعل ہوئے, نہ ہی ہائی پروفائل میں کام کیا, اور نہ ہی بتوں کو توڑا, حتیٰ کہ روتے ہوئے مکہ چھوڑ کر چلے گئے. کھو کر کیسے پایا جائے, اس کی مکمل دلیل ہے رسول اللہ کی دعوتی پلاننگ. ہر چیز دیکھیے تفکر تدبر سے معلوم ہوتی ہے. رہنا نہیں کہ وہاں رہے کہ رہ رہا ہے کہ نہیں رہ رہا ہے. ہر چیز ہے کہ غور و فکر, تدبر, اور تدبر کرنا ہے اس کے اندر. رسول اللہ ایک الگ کیٹیگری کے انسان تھے. اس کیٹیگری کا انسان پوری ہسٹری میں مجھے صرف ایک معلوم ہے, وہ ہے نیوٹن. ایک الگ کیٹیگری ہوتی ہے یہ. تو نیوٹن کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہے وول گیدرر. نیوٹن کے بارے میں اس کے لوگ کہتے تھے اس زمانے میں کہ وہ ایک وول گیدرر انسان ہے. وول گیدرر. یہ انگریزی کی ایک اصطلاح ہے, آپ اگر جانتے ہیں تو آپ جان لیں گے کہ بہت زیادہ سوچنے والا, سوچنے میں گم ہونے والا, سوچنے میں گم رہا آدمی, وہ ہے وول گیدرر. جب ایک سوچ میں وہ ڈوبا ہوا ہو تو کوئی دوسری سوچ وہاں انٹرفیئر کرنے کے لیے نہ ہو. تو نیوٹن واز وول گیدرر. وہ مٹیریل سینس میں یا سیکولر سینس میں تھا. وہ رسول اللہ ربانی سینس میں تھے, اسی کیٹیگری کے انسان. مسز حسنہ انور لکھتی ہیں, السلام علیکم مولانا, آپ کی رہنمائی سے دنیا اور آخرت دونوں کو میں اچھے سے سمجھ پائی. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائے. قیصر بلال کا ایک کوشچن ہے, ہاؤ آئی کم ٹو نو دیٹ ناؤ آئی ہیو گاٹ the level of creativity
ڈاکٹر قیصر بلال، پاکستان۔ دیکھیے کوئی چیز آپ کے اندر جو ہے اچھی یا بری آپ ہی جان سکتے ہیں، سب سے زیادہ سب سے زیادہ آپ خود جان سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے اندر تفکر ہو، تدبر ہو، سوچنا آتا آپ کو، سوچنا آتا آپ کو۔ سوچیے سوچیے سوچیے، آپ سب کچھ اپنے بارے میں جان لیں گے۔ محبوب احمد بامبے سے لکھتے ہیں، مولانا آج آپ نے بہت امپورٹنٹ بات بتائی، جزاک اللہ۔ میرا سوال ہے، کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ سنسیئرٹی، معرفت، کریٹیوٹی اور دعوت کا سیکوینس رہے گا یا اسٹیپس رہیں گے؟ دیکھیے کوئی آرڈر نہیں ہوتا، آرڈر نہیں کوئی ہوتا ہے، آپ سوچتے ہیں تو آپ پا لیتے ہیں، یہ بھی وہ بھی وہ بھی وہ بھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ کانسٹینٹ تھنکنگ، ریگولر تھنکنگ، اس کا کوئی آرڈر نہیں ہے، کوئی آرڈر نہیں ہے۔ ریاض بھٹ لکھتے ہیں، مولانا صاحب السلام علیکم، I have understood making dawa primary concern develops a thinking which helps in availing the created opportunities. صحیح، یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے۔ اور اسی کو وہ سمجھتے ہیں شاید کہ یہی کریٹیو تھنکنگ ہے دائی کے لیے۔ نہیں، یہی تو نہیں ہے، اس کے نتیجے میں آتی ہے کریٹو تھنکنگ۔ شبینہ علی کیلکٹا سے لکھتی ہیں، مولانا You are very right in saying that a dai has to be creative when performing dawa work. Many a times it happens the condition is not conducive and favorable. Then the dai is discouraged. But the dai should not lose heart and instead should pray. Allah's immediate help is very near and comes with prayer. صحیح ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ڈاکٹر رجت ملہوترا لکھتے ہیں، مولانا Can we say that to become a creative dai, one needs to be large-hearted person? یہ تو بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ محمد ضمیر لکھتے ہیں، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، آمین۔ جزاکم اللہ۔ یا شیخ، کون سی کتاب میں پڑھ سکتی ہوں لطائف کے بارے میں؟ کیا مطلب؟ وہ لطائف ستہ کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہیں۔ کتابیں تو ہیں لیکن میں اس وقت نہیں بتا سکتا آپ کو کون سی کتاب۔ آپ اگر اس سبجیکٹ سے آپ کو دلچسپی ہو تو آپ کسی بھی کوئی دکان میں داخل ہو جائیے، وہاں تصوف کی الماری کھولیے، اس میں آپ کو مل جائے گا۔ جو میری کتاب ہے اے گائیڈ ٹو تصوف، اس میں بھی یہ سب باتیں آئی ہیں۔ کیا نام ہے؟ اے گائیڈ ٹو تصوف، اے گائیڈ ٹو تصوف انگلش میں۔ ہاں وہ بھی پڑھیے آپ، اس میں آپ کو ساری بات مل جائے گی۔
معظم خلیل لکھتے ہیں مولانا تصوف کو اگر تزکیہ کہا جائے تو ٹھیک ہے؟ یعنی وہ ان کا مقصد تو یہی ہے، جو مقصد تو یہی ہے، لیکن ایک فرق ہے کہ میں مائنڈ بیسڈ تصوف کو مانتا ہوں، تو عام لوگ قلب بیسڈ تصوف کو مانتے ہیں. یہ فرق ہے. شفیع احمد دار لکھتے ہیں ٹوڈے آئی ہیو لرنڈ نیو تھنگز اباؤٹ دائی دیٹ از کریٹو دائی. کین آئی سے مولانا صاحب دیٹ از کریٹو دائی از سپر دائی؟ صحیح ہے، صحیح ہے. محمد بلال شفیع دہلی سے لکھتے ہیں مولانا آر دیر ٹو کائنڈس آف کنڈیشننگ positive and negative both? Can you please suggest some ways to identify one's negative conditioning? I could never have found my negative conditioning if during interactions you had not pointed it out to me. دیکھیے کوئی بھی تجربہ ہو زندگی کا، ہر تجربے میں دو آسپیکٹ ہوتے ہیں، منفی اور مثبت. تو منفی تجربہ لیڈس ٹو نیگیٹو تھنکنگ، اور مثبت تجربہ لیڈس ٹو پازیٹیو تھنکنگ. آپ اس کو جتنا غور کریں گے اتنی آپ کو یہ بات کھلتی چلی جائے گی. شاہد خان لکھتے ہیں مولانا صاحب جب آپ کو لگے کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور آپ اس بندے سے معافی مانگیں اور وہ آپ کو معاف کر دے تو اس کا کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ بہت بڑا عمل ہے یہ. میں تو روزانہ بغیر جانے بھی معافی مانگتا رہتا ہوں، جانتا ہوں تب بھی، نہیں جانتا ہوں تب بھی. اور یاد رکھیے جب آدمی متعین غلطی کی اس کے بعد نہ ہو معافی مانگنے کے لیے تو دعا کرنا چاہیے. دعا یہ میں روزانہ کرتا ہوں انشاءاللہ. ارشاد علی لکھتے ہیں رامپور سے مولانا صاحب میں نے غفلت کی زندگی کو چھوڑ کر دین کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا تو میں نے وہ سب کچھ بھلا دیا جو کچھ میں پہلے سے جانتا تھا اور صحیح دین کی تلاش میں نکل گیا، اور 3 سال کے سفر کے بعد آپ کے پاس آ کر رک گیا. آپ کو سننے کے بعد ساری غلط فہمیاں دور ہو گئیں. جزاک اللہ مولانا صاحب. اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے آپ کو، اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے آپ کو. آفتاب خان کا بھی آپ نے جواب دیا تھا عشق الہی کے والا، تو اس پر کہتے ہیں بہت خوب آپ کے سوالوں نے مولانا سے محبت الہی سے متعلق میرے سوال کا جواب دلا دیا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ڈاکٹر سفینہ تبسم لکھتی ہیں ڈی کنڈیشننگ کا عمل
ہمیشہ جاری رکھنا ہے، مگر مولانا اس عمل میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں؟ رکاوٹی یہ ہے کہ آدمی عام طور پر خود پرست ہوتا ہے، خود پرست. تو اپنے آپ کو سیلف ہیمرنگ کرنا، یہ اس میں بہت مشکل کام ہے. تو جو آدمی آپ کو راضی کر لے سیلف ہیمرنگ پر، تو وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا. سیلف ہیمرنگ میں ایگو رکاوٹ ہوتی ہے. ہاں، ہماری ایگو جو ہے وہی رکاوٹ ہوتی ہے سیلف ہیمرنگ میں. یقیناً یقیناً. عبدالرؤف خطیب لکھتے ہیں، مولانا ایک حدیث کو سنا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بدبخت ہے وہ انسان جس کا آج کل سے اچھا نہ ہو. مولانا اس کا تعلق سوچنے اور کریٹیوٹی سے ہے. اس حدیث کے بارے میں کچھ فرمائیں. صحیح ہے. ایمان ایسی چیز ہے جو برابر اضافہ ہوتا ہے اس میں. تو جب ایمان کو مل جائے تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتے رہنا چاہیے برابر. اظہر الدین لکھتے ہیں، السلام علیکم مولانا، میرے لیے دعا کریں. انشاءاللہ. فہمیدہ خان فیض آباد سے لکھتی ہیں، مولانا آپ کی بکس پڑھ کر میری کنڈیشننگ ٹوٹی ہے. آج کی ٹاک سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ کریٹو دائی وہ ہے جو چھوٹے مسئلے میں نہ الجھے، بڑی اپرچونٹی کو اویل کرے. ماشاء اللہ، بہت صحیح ہے، بہت صحیح ہے. ریاض بھٹ نے آپ سے پوچھا ہے، کیا کریٹیوٹی کے بغیر ذہن جمود کا شکار ہو جاتا ہے؟ یقیناً بالکل صحیح ہے. مولانا اقبال عمری لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی تفکر کے راستے پر تھے، نبوت کے بعد بھی دائم الفکرہ تھے. یعنی متفکر رہنا. اس سے پتہ چلا کہ اقدام سے زیادہ تفکر کی بہت اہمیت ہے. مگر سوال یہ ہے کہ مولانا کریٹو تھنکنگ امت مسلمہ میں کیوں رائج نہ ہو سکی؟ اس کا اہم سبب کیا ہے؟ تقلید کے بجائے کابر بنائے لوگوں نے اکابر بنا لیا اور بڑے القاب دے لیے، شمس العلماء، کیا کیا القاب. یہ رکاوٹ ہے. پروفیسر نجمہ صدیقی لکھتی ہیں، مولانا یو آر ویری رائٹ دیٹ ون ہیز ٹو بی کریٹو ٹو ڈو داوا ورک ایز دا سچویشنز کیپ آن چینجنگ. One goes to different places everywhere. The circumstances are different. Only with a creative mind one has to think of ways of reaching people. We also need to overcome our hesitation. ایک کمنٹ تھا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. خواجہ نصیر الدین سننا لکھتے ہیں، مولانا میں بھی سیکر تھا. جب سے آپ کی بکس پڑھنا شروع کیا
میرا کنڈیشنڈ مائنڈ ڈی کنڈیشنڈ ہو گیا اور میں نے سوچنے کا سرا پا لیا. ماشاء اللہ. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی اس سفر میں ترقی ہو. عمران زبیر لکھتے ہیں if there is no one present to criticize, then how one can become creative. اپنا کرٹک خود بنیے. اپنا کرٹک خود بنیے, اور جب کوئی آپ پر کرٹیسائز کرے تو اس پر افنڈ نہ ہو, اس کو ایکسیپٹ کیجیے. ڈاکٹر سفینہ تبسم لکھتی ہیں مولانا آج کا ٹیک اوے میرے لیے یہ ہے کہ اینٹی سیلف تھنکنگ از دا کی ٹو ڈی کنڈیشننگ اینڈ کریٹیوٹی. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. بشیر احمد کالو لکھتے ہیں السلام علیکم مولانا, جو مصیبتیں انسان پر آتی ہیں کیا وہ اس کا خود ذمہ دار ہے یا یہ تقدیر ہے؟ دیکھیے, تقدیر نہیں کہنا چاہیے. صحیح بات ہے کہ لا آف نیچر ہے, اسی اللہ نے اسی سے بنایا ہے دنیا کو. تو لا آف نیچر میں لازماً یہ مراحل آتے ہیں. لا آف نیچر کے تحت اب ویلکم کیجیے, دونوں قسم کے تجربات کو ویلکم کیجیے اور اس کو غور و فکر کا ذریعہ بنائیے. مولانا عبد الباسط عمری لکھتے ہیں مولانا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے ڈی کنڈیشننگ کی ضرورت ہے اور کس معاملے میں ڈی کنڈیشننگ کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, ہر آدمی کے سامنے ایسے مواقع آتے ہیں, اس کو کھلتی ہے یہ بات ہے, لیکن کمی جو ہے, کمی وہ ایکسیپٹنس کی کمی ہے. لوگوں میں ایکسیپٹنس نہیں ہوتا, ورنہ ہر قدم پر کوئی نہ کوئی بتانے کے لیے موجود ہوتا ہے. تو اپنے اندر ایکسیپٹنس, اسپرٹ آف ایکسیپٹنس پیدا کیجیے. اپنے اندر اسپرٹ آف ایکسیپٹنس پیدا کیجیے. تو مولانا صاحب کنڈیشن تو ہر انسان ہے, اس میں پتہ کیا کرنا, ہر انسان کنڈیشنڈ انسان ہے, اس کو ڈی کنڈیشننگ کرنی ہے جیسے آپ بتاتے ہیں. دیکھیے, ایکسیپٹنس کیا چیز ہے, وہ میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک ساتھی تھے, ان کا نام تھا خالد اعظمی. وہ عالم تھے, وہ تو پڑھتے تھے دیوبند میں. تو انہوں نے بتایا کہ ایک دن جب کلاس ہوئی تو کلاس میں مسائل آتے تھے, تو انہوں نے کسی مسئلے میں ڈیفر کیا استاد سے. وہ استاد نے کہا تھا یہ, انہوں نے کہا تھا نہیں, ایسا نہیں, ایسا ہے, ڈیفر کیا. اور کلاس ختم ہو گئی. پھر رات کو ایسا بعد جب وہ بستر پہ جا چکے تھے سونے کے لیے, ان کے گھر کا کسی کھٹ رہا ہے, ان کا کمرہ جو ہے کسی نے کھٹ رہا ہے. تو کھولا, انہوں نے کھولا تو سامنے وہی استاد کھڑی ہوئی تھے. یہ دیوبند کا قصہ ہے. وہ سینئر استاد تھے. وہ فقہ کا ایک مسئلہ تھا, اس میں انہوں نے
استاد سے ڈفر کیا تھا اور اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اس کو، لیکن وہ سوچتا رہا، وہ استاد جو تھا وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ رات کو عشاء بعد اس پر کھلا کوئی کتاب پڑھی ہوگی کہ مسئلہ وہی ہے جو اس طالب نے بتایا تھا. تو رات کو اٹھا وہ اپنے بستر سے، وہ استاد، اور گیا ان کے کمرے میں کھڑکھڑایا تو نکلے وہ خالد حاضر صاحب. تو اس نے صرف ایک بات کہی اور واپس چلا گیا وہ استاد. تو وہ انہوں نے بتایا کہ وہ ان کا بولنے کا انداز تھا کہ مولوی صاحب یعنی جو شاگرد تھے ان کے شاگردوں کو وہ مولوی صاحب کیا کرتے تھے. تو جب انہوں نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ سامنے وہی استاد کھڑے ہوئے ہیں، تو استاد نے کچھ تمہید نہیں بیان کی، فوراً کہا کہ یعنی اپنے شاگرد کو کہا کہ مولوی صاحب آپ نے جو کہا تھا وہی صحیح ہے، میری بات غلط تھی. استاد نے کہا شاگرد سے کہ مولوی صاحب آپ نے جو بات کہی تھی وہی صحیح ہے، میری بات غلط تھی. یہ کہا اور چلے گئے. تو اس کا معنی کہ یہ احساس I was wrong اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ کو نیند نہ آئے. یہ احساس کہ I was wrong اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ کو نیند نہ آئے، یہ اسپرٹ ہونی چاہیے.